آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ارطغرل ڈرامہ جس نے کافی ریکارڈ توڑے ہیں، لیکن اس ڈرامے کے مقبولیت کے ساتھ ساتھ اس کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا مغربی میڈیا میں، اور خاص طور پہ عرب ممالک اور ہندوستان اور پاکستان میں بھی اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے جو اداکار ہیں یا جو ایکٹر ایکٹریس ہیں، انہوں نے اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کافی اعتراضات اس پہ اٹھائے اور کیوں ایسا کیا، کیوں ان کو اس ڈرامے سے اتنی چڑ تھی، کیا پریشانی ہے لوگوں کو۔ آج اس ویڈیو میں اسی والے سے بات کریں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں یہ ہمارا دلکش ٹی وی کا چینل ہے، چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ہم اپنے اس چینل پہ اس طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ اور پاکستان میں سیر و سیاحت، دنیا بھر کی سیر و سیاحت سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور لاتے رہیں گے، اور آپ کو ہمارے چینل پہ کافی نیا کنٹینٹ دیکھنے کو ملے گا، تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب سے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پاکستان کے سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر ترکی کا مقبول ترین تاریخی ڈرامہ ارطغرل غازی چلایا جا رہا ہے، اسے پاکستانی عوام کی طرف سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔ لیکن میڈیا کی خبروں کے مطابق اس ڈرامے نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اس ڈرامے کی پہلی قسط کو یکم رمضان المبارک کو پاکستان میں نشر کیا گیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ اس ڈرامے کے چرچے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق ابتدائی 15 دنوں میں اس ڈرامے کے یوٹیوب چینل پر 10 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے، جبکہ ڈرامے کی پہلی قسط کو 10 مئی تک یوٹیوب پر 1 کروڑ 41 لاکھ سے زیادہ افراد دیکھ چکے تھے۔ یہ ڈرامہ خلافت عثمانیہ کی اسلامی تاریخ، کلچر اور روایات پر مبنی ہے۔ اسے ترکی میں بہت بڑی کامیابی کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر اردو زبان میں ڈب کر کے پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد پاکستانی عوام کو اسلام کے سنہری دور سے آگاہ کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اس ڈرامے کے کچھ ڈائلاگز پڑھنے اور دیکھنے کا مجھے بھی موقع ملا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ڈرامے کا مقصد دیکھنے والوں کو اسلامی تاریخ کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات اور جہاد جیسے اہم فرائض سے آگاہ کرنا ہے۔ میڈیا کے ذریعے ہی معلوم ہوا کہ جب اس ڈرامہ کو ترکی میں دکھایا جانے لگا تو وہاں اس کو بے پناہ مقبولیت ملنے لگی، تو اس پر مغربی میڈیا نے بھی لکھنا شروع کیا اور اسے خلافت عثمانیہ کی احیا کی کوشش قرار دیا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ترکی میں اپنی بے پناہ مقبولیت کے باوجود وہاں کے سیکولر طبقے کی طرف سے اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران اس ڈرامے کے بارے میں ٹویٹر پہ لوگوں نے کافی تاثرات دیے، تو معلوم ہوا یہ پاکستان میں یہ ڈرامہ نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ لیکن تعجب ہے مجھے اس بات پر کہ ہمارے لبرل اور سیکولر ایک طبقے نے اس ڈرامے پہ اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا تھا کہ جو ترک اداکار اور اداکارہ اس ڈرامے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ڈرامے میں اپنے اسلامی کردار کے برعکس حقیقی زندگی میں سیکولر ہیں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اعتراض کرنے والوں کو اصل تکلیف ڈرامے کی اسلامی تھیم اور مسلمانوں کی قابل فخر تاریخ دکھانے پر ہو رہی تھی، ورنہ جو طبقہ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ڈرامے کے مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار تو حقیقی زندگی میں اسلامی نہیں، وہ عمومی طور پر ڈراموں فلموں میں فحاشی و عریانیت کا خوب دفاع کرتا ہے اور اسے آرٹ کا نام دیتے ہیں، جنہیں پاکستان میں مغربی اور بھارتی فلمیں دکھانے پہ اعتراض نہیں، غیر اسلامی کلچر یہاں پروموٹ ہونے پر کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اس بات پر سیکھ پائیں کہ پاکستان میں ایک ایسا ترک ڈرامہ کیوں دکھایا جا رہا ہے جو اسلامی تاریخ کا عکس ہے، جس میں قرآن و حدیث اور دینی اصولوں کی پاسداری کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیا میڈیا فلم اور ڈرامے کا مقصد صرف وہی ہے جو عمومی طور پر ہالی ووڈ یا بالی ووڈ دنیا کو دکھاتے ہیں؟ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا فلم اور ڈرامے کے ذریعے پاکستانی معاشرے کو سیکولر بنانے کی کوشش کرنے والوں کو ارطغرل غازی نے پریشان کر دیا ہے۔ ہمارے بھی ماضی میں اسلام کے سنہری دور پر ڈرامے بنتے رہے، جن کا مقصد اسلام کے ہیروز کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات سے ناظرین کو روشناس کرانا تھا، لیکن گزشتہ چند ایک دہائیوں سے یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، اور اب تو فلموں اور ڈراموں میں اکثر جو دکھایا جاتا ہے اس کا مقصد بےہودگی پھیلانا اور مغربی اور بھارتی کلچر کو یہاں فروغ دینا ہوتا ہے۔ اسلام کا کوئی نام لے، قرآن حدیث کی کوئی بات کرے یا جہاد کا حوالہ دے تو کہا جاتا ہے کہ لوگ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترکی نے اس ڈرامے سے اس پروپیگنڈا کو جھوٹ ثابت کیا، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کے میڈیا، فلم اور ڈراموں کو اس گندگی سے صاف کریں جو مغربی اور بھارتی میڈیا کی پہچان ہے۔
جس کی اندھی نکالی میں ہم اب یہاں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، جس کی قیمت ہماری نسلوں کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہاں پر لاسٹ اسلامک ہسٹری کے بارے میں مختصر بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کتاب کو وزیر اعظم عمران خان نے نوجوانوں کو پڑھنے کے لیے بھی کہا ہے۔ ہمارے چند لبرلز کو اس پر اعتراض بھی ہے، لیکن میری ذاتی رائے ہے جو لوگ تفصیل سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے اس کتاب کو جو کہ 160 سے 170 صفحوں کی ہے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں طریقہ ایک احاطہ موجود ہے جو ہمارے لیے قابل فخر بھی ہے، جسے جان کر ہم عوامل پر بھی غور کر سکتے جو ہماری سنہری تاریخ کے خاتمے کا باعث بنے۔ اس کتاب کو پڑھ کر ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جب مسلمان اپنے اصل یعنی اسلامی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور دنیا کی حکمرانی حاصل کر لیں گے۔ لیکن جب ان اصولوں کے خلاف جائیں گے تو دنیا جو ہے ہم جڑے نہیں رہیں گے بلکہ الگ الگ ہو جائیں گے، تو دشمن کا الگ الگ پہ حملہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اسلام کے برعکس دوسری اقوام کی نکالی اور نت نئے غیر اسلامی نظریات کو اپنائیں گے تو پھر مسلمان مار کھاتے رہیں گے، اور یہی کچھ ہمارے آج کل ہو رہا ہے۔ تو میں نے آج آپ کو ارطغرل سے جو چڑ ہے یہاں کے ایکٹروں کو، یہاں کے سیکولر طبقوں کو بتائی کہ کیوں ان کو چڑ ہے، لیکن مین جو وجہ وہ چڑ کی یہی ہے کہ جو ہے مقبولیت ہے، کیونکہ لوگ اس ڈرامے کو زیادہ دیکھتے ہیں، ان کے ڈرامے نہیں دیکھے جا رہے، تو اس وجہ سے وہ بلا وجہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ جو بھی یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس والے سے کہ اس میں کوئی ایسے سین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے جس پہ میں نے کلیئر کیا ہے لوگوں کو کیوں اس ڈرامے سے چڑ ہے، تو ہمارے چینل بزنس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئکن کو ضرور ٹچ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔